میرے لجپال کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک اور وہ ان کی قبر کی زیارت کرے حج کا ثواب. جن کو چاہیے وہ بولیں, ہر بندہ نہ بولے. اماں کی قبر کی زیارت, ابا جی کی قبر کی زیارت, اماں کے چہرے کی زیارت, ابا کے چہرے کی زیارت. تجھے کس نے کہا ہے ماں باپ کا رشتہ کچھ بھی نہیں؟ ارے وہ دنیا میں ہوں, ان کا چہرہ دیکھے تو بخشا جائے. وہ بازار میں چلے جائیں, ان کی قبر کی زیارت تجھے جنتی کرا دیتی ہے. اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرے تو جنتی ہو جائے, وہ بھی جنتی تو بھی جنتی. لعنت بھیج اس دوست پر جو مرنے کے بعد دعا نہ کرنے دے. والاستغفار لہما, ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہ سرکار کی طرف سے لگائی ہوئی ہماری ڈیوٹی ہے. مومن ہوگا تو ماں باپ کو دعا میں نہیں بھلائے گا, ان کی قبر کی زیارت بھی نہیں بھولے گا. اور اگلی بات کہہ رہا ہوں یار, جنتی ہونے کو بھی چھوڑ, اور بات کرنے لگا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جب بندہ قبر پہ جاتا ہے قبر والا اسے دیکھ کر ویسے ہی خوش ہوتا ہے جس طرح دنیا میں ہوتا تھا. اب مجھے بتا, ماں قبر میں ہو اور تو جائے زیارت کرنے, ماں قبر میں خوش ہو جائے میرا بیٹا مجھے ملنے آ گیا, اور باپ قبر میں خوش ہو جائے پترا دیر بعد آئے آتے کیا ہے. اولاد میں حیا ہو تو ماں باپ کو بلایا نہیں کرتی. کبھی بخشش کی دعا, کبھی قبر کی زیارت, کبھی چہرے کی زیارت. اور یہ جملہ ادھر دل کی تختی پہ نوٹ کر رہے ہیں. آقا نے فرمایا دنیا میں چہرہ دیکھو حج کا ثواب, قبر کی زیارت کرو حج کا ثواب. مزاج رسول کیا ہے امت کو بتایا, ماں باپ گھر میں ہوں تو نظر گھر پہ رہے, وہ قبر میں ہوں تو نظر قبر پہ رہے. آپ مجھے ذرا بتائیں, ابا جی کی قبر پہ جانے سے اگر باپ خوش ہوتا ہے تو کیوں نہیں جاتا تو قبر پر؟ ایک اور جملہ بھی کہہ دوں سادہ سا, لعنت اس پر جو قبر کی زیارت کو شرک بتائے. نبی تو قبر کی زیارت پہ حج کا ثواب بتا رہا ہے. اگر نبی کے نوکر کی قبر کی زیارت حج کا ثواب ہے, خدا ہی جانتا ہے گنبد خضرا کی زیارت کا ثواب کیا ہوگا. ابھی آگے سنیے, سرکار نے فرمایا ایک اور حق بھی ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. ہمارے ہاں تو چکر ہی بڑا عجیب ہے, میں چاچا تایا کو نہیں ملتا, میں مامیا ماسیا لکھ دی لعنت ہے تیرے تے. حرام خور, تجھے پیسوں نے اتنا نشہ کرا رکھا ہے کہ رشتے ہی بھول گئے. میرے نبی کا تو فرمان ہے, حق ہے اولاد پر ماں کے جمنے کے بعد ماں والے رشتے دار, باپ کے جمنے کے بعد باپ والے رشتے دار, ان سے ایسا تعلق رکھ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بھائی مر گیا, ہماری بہن مر گئی. حیا والی اولاد وہ ہے جو خالہ کو ماں کی جگہ پہ دیکھے, ماموں اور چچا کو باپ کی جگہ پہ دیکھے. اور ابھی آگے بھی ہے, وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا. ہائے, حضور نے فرمایا ماں کی سہیلیاں آئیں تو انہیں پتہ چلے حیا والی اولاد سے ملاقات ہوئی ہے. باپ کے دوست آئیں تو انہیں پتہ لگ جائے واقعی یار ساڑھے یار دے پتر بھی ایسی لگے نے جس طرح یار ہوئے. سبحان اللہ کہیں گے, میں اگلی بات کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ سوار ہیں, ایک بندہ آیا, دیہاتی تھا, پینڈو تھا. اس کو آپ نے نا اپنی دستار اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. بھائی یہ رولے کھلے بندے دی پگ نہیں, صحابی دی پگ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی دستار اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی اور ساتھ اسے سواری پہ پیچھے بٹھا لیا. ایک بندے نے سوال کیا, انہیں کہا حضور تسی صحابی ہو, یہ تم نے کیا کیا؟ پینڈو آدمی ہے, ان سے تو تھوڑا بہت پیار کرو خوش ہو جاتے ہیں. اور آپ نے ان کے سر پر دستار رکھ دی, پھر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور فرمایا اصل میں مسئلہ ہو رہا ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس کے ابا کی میرے ابا سے دوستی تھی. سبحان اللہ, اونچی بول کر. اس کے باپ کی میرے باپ سے دوستی تھی, میں نے اسے دیکھا تو میں نے دیکھ کر کے اس کے سر پہ دستار رکھی, اسے سواری پر بٹھایا, اس لیے کہ مجھے آقا کا فرمان یاد ہے کہ بہت بڑی نیکی ہے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا. میں نے باپ کے دوست کے بیٹے کی عزت کر کے باپ کی یاری کی نال نبھائی. کہہ لو پیار سے سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کا عطا کردہ حسن. ہم نے تو رشتے سارے برباد کر دیے ہیں. تقدس ہی کوئی نہیں, مفاد پرست سجن بیلی.
تو کہاں اور میں کہاں. اور میرے آقا نے فرمایا قبر میں جانے والے کو انتظار رہتا ہے, کوئی تو دعا کرے, ماں باپ کریں, اولاد کریں, رشتہ دار کریں, چلو یار ہی کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی دستار رکھی اس کے سر پر, سمجھ رہے ہیں آپ, اور ساتھ سواری پہ ساتھ بٹھا لیا. جب پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے, فرمایا میں نے اس کے سر پہ دستار اس لیے رکھی ہے, میں نے اسے اپنے پیچھے اس لیے بٹھایا ہے کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. میں نے کہا ابا جی کے دوست کے بیٹے کی عزت کروں گا, میرا ابا بازار میں خوش ہوگا. اور مزاج تعلیم پیغمبر تو یہ ہے, حیا والے باپ کے رشتہ داروں کا بھی حیا کرتے ہیں, دوستوں کا بھی حیا کرتے ہیں, ان کی اولاد کا بھی حیا کرتے ہیں. صاحب تفسیر روح البیان نے, ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, محدث ہیں, حضرت امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. اور یہ ایک دفعہ آپ ادھر ادھر دیکھ لیں, پھر جب تک واقعہ ختم نہ ہو ادھر ادھر نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھ کے بات سنیں, بیماری ہے آپ کو یار. یہ امام ابو اسحاق, ان کا ایک مرید صبح صبح آیا, کہنے لگا حضرت رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. فرمایا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں, رات میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک ہیروں اور موتیوں سے جڑی ہوئی ہے. چلو جن کی داڑھی نہیں ہے وہ کیسے کہیں, داڑھی والے کہہ چھوڑو. میں جو اگلی بات کہہ رہا ہوں اس میں صرف داڑھی کی قید نہیں ہے, سب کے لیے ہے. نے کہا داڑھی پہ ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہیں, حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کب خواب دیکھا؟ رات کا سچ دیکھا. اس نے کہا حضور کیا دیکھا؟ ہائے سنیں گے محدثین کا انداز. کہا سچ دیکھا. کہا وہ کیسے؟ کہا رات کو سونے سے پہلے میں ماں کے قدموں سے اپنی داڑھی مل کے سویا تھا. سمجھ آ جائے تو بولنا. میں رات کو سونے سے پہلے ماں کے قدموں سے داڑھی مل کے سویا تھا کہ ماں کے قدموں کے ذرات تھے جو ہیرے اور موتی بن کے میری داڑھی میں جڑے ہوئے مجھے نظر آئے. اونچی آواز سے بولے. ماں باپ کے آداب میں یہ بات لکھی ہے, حیا والی اولاد تو ماں باپ کو پیٹ بھی نہ کرے. اور اگلی بات سنیں, میں پڑھ رہا تھا, صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو, باپ ہو تو یہ امامت بھی نہ کرے. ابا جی آپ کھڑے ہو, وہ نہ ہو اس قابل تو بات کی بات ہے, پھر کرے. اگر ابا کھڑا ہو, باپ کے آگے نہیں کھڑا ہونا, ماں کو پیٹ نہیں کرنی. اور ایک جملہ کہہ دوں, جو ماں باپ کو پیٹ کرتے ہیں خدا کی رحمت انہیں پیٹ کر جاتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حق بھی ہے, ماں باپ نے اگر کسی سے کوئی عہد کیا ہوا تھا, لین دین تھا, اولاد پر فرض ہے وہ بھی پورا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے, میری ساری تقریر کا اس کا خلاصہ نکال کے اگر عرض کروں, بھئی ماں باپ جیوندے ہون, حیا والی اولاد پھر بھی نوکر ہے, دنیا تو ٹر جان پھر بھی نوکر ہے. اگر یہ بات سمجھ آئی ہے تو اونچی آواز سے ماں باپ کا ادب, ہر حال میں ادب, رشتوں کا ادب, ان کی شادیوں کا ادب, ان کے لین دین کا خیال. اگر اور سادہ کر کے جملہ کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں, خدا جن کو کرم سے نوازنا چاہتا ہے انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے. ماں باپ کا نافرمان جو مرضی کر لے جنتی,